الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کس عنوان پر گفتگو کرنی ہے، جو مجھے وقت دیا گیا ہے اسی کے اندر میں چند ایک باتیں جو بنیاد ہے وہ گوش گزار کر دیتا ہوں۔ جس طرح کوئی بھی بلڈنگ اپنی دیواروں پہ کھڑی ہوتی ہے، اگر دیواریں گرا دی جائیں تو ساری بلڈنگ گر جاتی ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی دیواریں ہیں۔ اگر یہ عقیدہ گر جائے تو سارے کا سارا ایمان گر جاتا ہے۔ ہمارا جو ایمان کھڑا ہے وہ توحید کے بعد رسالت پہ کھڑا ہے۔ اگر ہمارے ایمان میں سے یہ عقیدہ نکال دیا جائے تو ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر آپ میرے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ آپ سب تیار ہیں ساتھ بولنے کے لیے؟ میں آپ کے سامنے کوئی عربی نہیں پڑھوں گا، کوئی لمبی لمبی چیزیں بیان نہیں کروں گا، سادہ باتیں جو یہاں سب سے چھوٹا بچہ بھی ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس پر کتابیں نازل ہوتی ہیں، وہ کتابیں لکھتا نہیں ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی پہ کتاب، وہ کتابیں لکھتا، اور جس کو یہ نبی مانتے ہیں اس نے 700 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ آپ 1,24,000 انبیاء کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کیونکہ نبی کے لیے جو کتاب ہوتی ہے وہ آسمان سے آتی ہے، اس کے اوپر جو وحی ہوتی ہے وہ آسمان سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ اپنی طرف سے کتابیں۔ تو پہلی نشانی کیا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کتابیں لکھتا نہیں بلکہ، پہلی نشانی کیا ہے؟ رسول کتابیں لکھتا، اس پر کتاب اللہ کی طرف سے۔ یہ نشانی یاد ہو گئی آپ کو کہ رسول کون ہوتا ہے؟ جس پہ کتاب، وہ کتابیں لکھتا۔ دوسری نشانی، جو نبی ہوتا ہے اس کا جو نام ہوتا ہے وہ سنگل ہوتا ہے، دو لفظ ملا کر نبی کا نام نہیں بنتا۔ جیسے کسی کا نام ہے غلام رسول، غلام مصطفیٰ، ٹھیک ہے، یہ دو لفظ ہیں الگ الگ، غلام الگ ہے، رسول الگ ہے۔ آپ جتنے بھی نبی آئے ہیں جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، نام پڑھ کے دیکھ لیں، وہ نام سنگل ہوتا ہے۔ جیسے آدم، نوح، شیس، یوسف، یعقوب، یونس، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا نام سنگل ہوتا ہے۔ کیوں بھلا؟ نبی کا نام بھی دوسرے لفظ کا محتاج نہیں ہوتا۔ نبی کی دوسری نشانی کیا ہوتی ہے؟ نبی کا نام دو لفظ ملا کر نبی کا نام۔ پہلی نشانی کیا تھی؟ نبی کتابیں لکھتا، اس پر کتاب۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ نبی کا نام دو لفظ ملا کر نبی کا نام، اور جس کو یہ مانتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ غلام احمد، دو لفظ ملا کے اس کا نام بنتا ہے۔ جبکہ نبی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ دو لفظ ملا کے اس کا نام۔ پھر بولیں پہلی نشانی کیا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جس پہ کتابیں، رسول کتابیں لکھتا۔ دوسری بات، نبی کا نام کیا ہوتا ہے؟ تیسری نشانی، نبی کے علاوہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ جتنے بھی نبیوں نے شاگردی اختیار کی ہے وہ کسی نبی کی ہے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اور جس کو یہ نبی مانتے ہیں وہ خود کہتا ہے کہ میں 9ویں کلاس میں 3 بار فیل ہوا تھا۔ جس سے دنیا کا امتحان پاس نہیں ہوا اس نے آخرت میں کہاں پاس کرنا ہے؟ اگر وہ نبی ہوتا تو کم از کم دنیا تو پاس کر لیتا۔ تو نبی کے علاوہ کسی کا شاگرد،
نبی جب بھی شاگرد ہوگا وہ کسی، اور یہ 10ویں تک اسکول گورنمنٹ میں پڑھتا رہا، ٹھیک ہے؟ تو تیسری نشانی کیا ہوتی ہے؟ نبی، نبی کے علاوہ پہلی نشانی کیا تھی؟ دوسری نشانی نبی کا نام، تیسری نشانی نبی، نبی کے علاوہ کسی کا شاگرد، چوتھی نشانی نبی کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جہاں اس کا وصال ہوتا ہے اس کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے۔ نبی کی روح جس جگہ پہ قبض ہوتی ہے نا، نبی کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کو اسی جگہ پہ دفن کرنا ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں نا وہ کہاں مرا تھا، بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جس کو یہ نبی مانتے ہیں یہ واش روم میں مرا تھا، تو پھر اصولی طور پہ دفن تو وہیں پہ ہونا کرنا تھا نا، اس کو تو وہیں دفن کرتے اگر وہ نبی ہوتا۔ تو نبی کے لیے چوتھی دلیل کیا ہوتی ہے کہ نبی جہاں پر اس کا وصال ہوتا ہے، نبی کو اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ رسول کتابیں لکھتا، اس پر کتابیں۔ نمبر 2، نبی کا نام 2 لفظ ملا کر نبی کا نام۔ تیسری بات، نبی، نبی کے علاوہ کسی کا شاگرد۔ نمبر 4، نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے اس کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے۔ اب آپ ایک بات توجہ سے سننی ہے، 2 باتیں رہ گئی اور گفتگو مکمل ہو گئی ہے۔ آپ اس گراؤنڈ کے اندر 10,000 بلب لگا لیں تو کتنی روشنی ہوگی؟ آپ کہو گے یار رات میں بھی دن نکلا ہوا ہے۔ اگر بڑے بڑے یہاں پہ بلب لگا دیے جائیں، 1000 ہوں، لاکھ ہوں، کروڑ ہوں، تو کہیں گے یار رات میں بھی یہاں پہ دن نکلا ہوا ہے۔ جتنی مرضی روشنی ہو، لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو ساری روشنیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو گئی۔ جتنی مرضی روشنی ہو لیکن سورج کے آگے کوئی روشنی کام کرتی۔ اسی طرح میرے نبی سب سے آخر میں اس لیے تشریف لائے کہ حضور کے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور ایک سورج ہے، چمکتے ہوئے سورج ہے، سراجم منیرہ ہے۔ حضور کے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی، جتنے نبی تشریف لائے سب چمکتے ہوئے تارے ہیں، اللہ کے نور ہیں۔ نبی پاک سب سے آخر میں اس لیے تشریف لائے کہ نبی پاک کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہے۔ آخری بات ہے، اس کو آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے، اور اگر آپ نے یہ نقطہ سمجھ لیا اساتذہ میں سے یا بچوں میں سے تو سمجھے کہ کام پورا ہو گیا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ بات سمجھ آ رہی ہے پیچھے والوں کو؟ آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ جو یہودی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو ان پر کتاب تورات نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی کون سے نبی کو مانتے ہیں؟ پھر بولیں۔ اور کتاب کون سی مانتے ہیں؟ تورات۔ یہودیوں کے بعد آئے عیسائی۔ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ عیسائی کس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کتاب کون سی مانتے ہیں؟ اچھا، عیسائیوں کے بعد آئے مسلمان، ہم لوگ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اپنے نبی کا اور کتاب کون سی مانتے ہیں؟ اب آپ نے اس بات کو توجہ سے سمجھنا ہے۔ اب جو یہودی لوگ ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں۔ جو بندہ عقیدہ ختم نبوت سمجھنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے یہ ایک مثال کافی ہے۔ یہودی کس کو مانتے ہیں؟ حضرت، اور کتاب کون سی مانتے ہیں؟ اچھا، اب یہودیوں کے بعد آئے عیسائی، وہ کس نبی کو مانتے ہیں اور کتاب کون سی مانتے ہیں؟ اچھا، اب عیسائیوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہم تمہارے نبی موسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور جو تمہاری کتاب ہے تورات اس کو بھی مانتے ہیں، لہٰذا ہم بھی یہودی ہوئے۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ نہیں، تم یہودی نہیں ہو، تم عیسائی ہو۔ کیوں؟ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ تم نے ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانا، ہماری کتاب کے بعد نئی کتاب مانی ہے، اس لیے تم عیسائی ہو، یہودی نہیں ہو سکتے۔ عیسائیوں کے بعد آئے مسلمان، ہم لوگ آئے، ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان، پھر بولیں تورات کو اللہ کی کتاب، تو ہم یہودی ہیں۔
ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی کتاب کو، انجیل کو سچی کتاب، تو ہم عیسائی ہیں، کیونکہ عیسائی تو وہی ہے جو عیسیٰ کو مانے اور انجیل کو مانے، یہودی تو وہ ہے جو تورات کو مانے اور موسیٰ کو مانے۔ ہم تورات کو ماننے کے باوجود، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے باوجود یہودی، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے باوجود، انجیل کو ماننے کے باوجود عیسائی کیوں بلا؟ ہم نے یہودیوں سے کہا کہ بھئی ہم تمہارے نبی موسیٰ کو سچا نبی مانتے ہیں، ہم تمہاری کتاب تورات کو سچی کتاب مانتے ہیں، تو تم ہمیں بھی اپنے آپ کو یہودی کہنے دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم یہودی نہیں ہو۔ کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ تم نے ہمارے نبی کے بعد ایک نیا نبی مانا ہے، ہماری کتاب کے بعد ایک نئی کتاب مانی ہے، لہٰذا تم یہودی نہیں ہو سکتے۔ ہم نے عیسائیوں سے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، ان پہ جو کتاب انجیل نازل ہوئی ہم اس کتاب کو بھی سچی کتاب مانتے ہیں، ہم عیسائی ہوئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانا، ہماری کتاب کے بعد، تو لہٰذا تم عیسائی۔ یار جب مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو مان کے، تورات کو مان کے یہودی نہیں، مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مان کے، انجیل کو مان کر عیسائی نہیں ہو سکتا، تو کوئی ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانے تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم موسیٰ کو مانے، تورات کو مانے تو ہم یہودی، عیسیٰ کو مانے، انجیل کو مانے تو عیسائی، تو کوئی مسلمانوں کے بعد نیا نبی بنا لے تو وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اس واسطے آپ اس بنیادی چیز کو سمجھیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی بنا لے اور پھر کہے وہ مسلمان بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورج کے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی ضرورت ہے؟ میرے نبی آخر میں آئے اس لیے تھے کہ حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہے؟ اساتذہ کے ذمہ ایک کام ہوتا ہے، ایک بات کو یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ در و دیوار اور بچے آپ کی یاد میں روئیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ ان کے دلوں میں محبت رسول پیدا کریں، ان کو نبی پاک کے اوصاف بتائیں، آپ اپنے ذمے کا کام کریں۔ اساتذہ کس کردار کے ہونے چاہیے؟ بچے اساتذہ سے پیار کیسے کرتے ہیں؟ بڑا توجہ طلب جملہ ہے۔ ایک استاد صاحب تھے، وہ اپنی کلاس میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہے تھے، ان میں سے ایک بچے کی گھڑی چوری ہو گئی، تو بچے نے آ کے استاد سے کہا استاد صاحب میری گھڑی چوری ہو گئی اور بڑی قیمتی ہے۔ استاد صاحب نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سارے بچوں کو ایک قطار میں، ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور سارے بچوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دی اور استاد صاحب نے تلاشی لینی شروع کی۔ ایک بچے کی جیب سے وہ گھڑی نکل آئی۔ استاد صاحب نے کہا کہ سارے اپنی اپنی پٹیاں کھول دو اور کلاس میں بیٹھ جاؤ۔ جب سارے بچے بیٹھ گئے تو استاد صاحب نے وہ گھڑی جس کی تھی اس کو دے دی۔ بچہ کہنے لگا استاد جی یہ کس کے پاس سے برآمد ہوئی ہے، کس کے پاس تھی؟ استاد نے کہا تمہیں تمہاری چیز مل گئی ہے، جس کے پاس بھی تھی تم اس بات کو چھوڑ دو۔ اب بچے نے اصرار کیا لیکن استاد نے نہیں بتایا۔ وقت گزرتا گیا، استاد صاحب ریٹائر ہو گئے، بوڑھے ہو گئے۔ ایک شادی کی تقریب میں استاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سرکاری افسر بڑے پروٹوکول کے ساتھ آیا، گارڈ اس کے آگے پیچھے تھے، اسسٹنٹ اس کے آگے پیچھے تھے۔ وہ شادی ہال میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ بندہ ہے، وہ سٹیج پہ بیٹھا ہوا، تو جا کے وہ اس کے گھٹنوں میں بیٹھ گیا، جس کو آپ کہتے ہیں گوڈوں میں بیٹھ گیا، اور کہنے لگا استاد جی آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ استاد جی کہنے لگے میں نے زندگی میں بہت سارے بچے پڑھائے ہیں، اب تم جوان ہو گئے ہو، شکلوں یاد نہیں رہتی ہمیں۔ اس نے کہا استاد جی میں آپ کا ایک خاص بچہ تھا۔ استاد نے کہا وہ کیسے؟ اب جملہ بڑا توجہ طلب ہے اساتذہ کے لیے۔ وہ سرکاری افسر جو اس وقت کا بہت بڑے گریڈ کا افسر تھا، کہنے لگا استاد جی آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ کلاس میں گھڑی چوری ہوئی تھی، آپ نے سب کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر تلاشی لی تھی، اور وہ جو گھڑی تھی وہ میری جیب سے نکلی تھی، لیکن آپ نے کلاس میں اس وقت میرا نام نہیں بتایا تھا، میری عزت رکھی تھی، مجھے سب کے سامنے ذلیل نہیں کیا تھا۔ آپ کے اس رویے نے
میری زندگی بدل دی. پھر میں نے محنت کی اور آج میں ایک اچھا آفیسر ہوں. آگے سے استاد کا جملہ سنیے گا. استاد کہنے لگا مجھے بھی آج پتا چلا ہے کہ وہ گھڑی تیری جیب سے نکلی تھی. کیوں؟ کہ پٹیاں صرف میں نے تمہاری آنکھوں پہ نہیں اپنی آنکھ پہ بھی باندھی ہوئی تھی کہ میری نظر میں میرے شاگرد کا معیار نہ گر جائے. اگر ایک بچہ کلاس میں کسی چیز کو نہیں لا رہا، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اس کی بہت ساری مجبوریاں ہو. جب ہم اس مقام پہ جا کے اس کی عزت نفس بچا لیتے ہیں، وہ ساری زندگی اسی استاد کے گن گاتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے بچوں کو دین سکھانا ہے، دنیا سکھانی ہے، تو سب سے پہلے ان کے دل میں محبت پیدا کریں. پھر آپ ان کو جو بات سنائیں گے وہ سنیں گے. کیوں بھلا؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ کسی پیریڈ میں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ ختم ہوگا اور وہ استاد آئے گا. اور بعض استاد ایسے ہوتے ہیں بچے چاہتے ہیں کہ اس کا پیریڈ ختم ہی نہ ہو. آخر یہ اتنا فرق کیوں ہوتا ہے؟ آپ اس رویے پہ چلیں، بچے آپ سے خود بخود محبت کریں گے. آخری جملہ اور میں مائک سپرد کر دیتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ کام نہیں کر رہا، یہ کام ان کو کرنا چاہیے، یہ کام ان کو کرنا چاہیے. آپ اپنے حصے کا کام کر دیں، آنے والے اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے. ایک جڑی بوٹی ہے جو پہاڑوں کے اوپر پائی جاتی ہے. ایک شہر کے اندر ایک بیماری پھیل گئی تو حکیموں نے کہا اگر وہ جڑی بوٹی مل جائے تو علاج کرنا آسان ہو جائے گا. اب جو بندہ پہاڑ پہ چڑھتا تھا، ڈھلان اتنی تھی، سلپ ہوتا تھا، گرتا تھا، چوٹیں لگ جاتی تھی. ایک بندے نے کوشش کی، وہ چڑھا، سلپ ہو کے گرا، چوٹیں بہت لگی، لیکن بندہ ہمت والا تھا. اس نے اوزار لیے، اس دور میں کرینے تو تھی نہیں، اس نے پتھروں کو تراشنا شروع کیا، سیڑھیاں بنانی شروع کی. ایک پہاڑ کو تراشا، سیڑھی بنائی، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو. 4 پہاڑ اس نے تراشے اور سیڑھیاں بنائی. اور 4 پہاڑ تراشتے تراشتے اس کی زندگی کے 60 سال گزر گئے. اور 6ویں پہاڑ کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی. اب جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کو ایک بندے نے کہا یار تو نے زندگی میں کیا کمایا؟ ساری زندگی پہاڑ تراشتا رہا، جڑی بوٹی تک تو پھر نہیں پہنچ سکا، منزل تک تو پھر نہیں پہنچ سکا، تو نے زندگی میں کیا کمایا؟ وہ کہنے لگا میں بڑا کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. اس نے کہا کون سی کامیابی ہے؟ ساری زندگی پہاڑ تراشتا رہا ہے، منزل تک تو پھر نہیں پہنچا، تو یہ کون سی کامیابی ہوئی؟ اس نے ایک جملہ بولا جو میرے جیسے استاد کے لیے بڑا ایک مشعل راہ ہے، بڑی رہنمائی ہے. اس نے کہا میں کامیاب اس طرح ہو کے جا رہا ہوں کہ میں نے 4 پہاڑ تراش دیے ہیں، میرے بعد جو آئے گا نا وہ شروع 5 میں سے کرے گا. میں نے آنے والوں کے لیے رستہ بنا دیا. آپ ایک پودا لگا دیں، اس سے جتنی بھی شاخیں نکلیں گی اس کا پھل آپ کو ضرور ملے گا. ہم کہتے ہیں جی ایک درخت لگانے سے کیا ہوگا؟ یہ جن درختوں کے سائے میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بڑوں نے لگائے تھے، سایہ اور پھل آج ہم لے رہے ہیں. ہم لگا جائیں گے تو جو ہمارے بعد والے ہوں گے وہ آ کر اس سے پھل اور سایہ ضرور حاصل کریں گے. تو عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی کیا ہے؟ دیوار گر جائے تو سارے کا سارا ایمان. بس جلدی جلدی بولیں. نبی کی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے؟ رسول کتابیں لکھتا، اس پر کتابیں. نمبر 2، نبی کا نام. نبی کے علاوہ کسی کا شاگرد. نبی جہاں مرتا ہے اس کو وہیں پہ. دوسری بات، ہم موسیٰ کو مان کے، تورات کو مان کر یہودی، انجیل کو مان کے، عیسیٰ علیہ السلام کو مان کر عیسائی. کیوں بھلا؟ ہم نے اپنا نبی مانا، اپنی. تو جو ہمارے نبی کے بعد کسی کو نبی مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ بنیادی طور پہ نشانیاں یاد رکھنی. ہم ایک جملہ بولتے ہیں وہ جھوٹا نبی ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہوتا. یہ جملہ اپنی زبانوں سے اتاریں کہ وہ جھوٹا نبی ہے. جو نبی ہو وہ جھوٹا، اور جو جھوٹ بولے وہ نبی نہیں ہوتا. اتنے وقت میں اتنی بنیادی باتیں آپ سے گوش گزار کر دی ہیں. اساتذہ اس پر محنت کریں. طریقہ کار کیا ہے؟ صرف ایک جملے میں بتانا چاہتا ہوں. معذرت کے ساتھ شاید میرا جملہ کسی کو تلخ لگ جائے. ہم نے اپنے نبی کی سیرت نہ خود پڑھی ہے نہ بچوں کو پڑھائی ہے. یہیں پہ پوچھا جائے کہ نبی پاک کی اولاد کی تعداد کتنی ہے، ان کے نام کیا تھے،
یا جس قوم کو اپنے نبی کے بچوں کے نام نہ آتے ہوں، ان کی بیویوں کے نام نہ آتے ہوں، ان کے خاندان کا علم نہ ہو، ان کے معجزات کا علم نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ختم نبوت کو سمجھیں، تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو نبی پاک کے معجزات بتائیں، ان کے دلوں میں عشق رسول پیدا کریں، نبی پاک کی سیرت بتائیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرے تو وہ ان کو نبی پاک کی سیرت بتانا شروع کر دے، لوگ اس سے پیار کریں گے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا تاجدار ختم نبوت۔